قدیہ شریف سے تعلق رکھنے والی عظیم شخصیت، ختم نبوت کے عظیم مبلغ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ سالہ سال لا نبی بعدی کی صدا لگاتے لگاتے اس دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، لیکن آپ نے شاید کبھی غور نہیں کیا کہ لا نبی بعدی کے بعد آگے کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر نہیں، مختلف سیاق و سباق میں 8-9 موقعوں پر لا نبی بعدی فرمایا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ غزوہ تبوک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، اپنے پیچھے جانشین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مقرر فرمایا۔ حضرت علی جسے دنیا حیدر کرار کے نام سے جانتی ہے، حضور کو فرمانے لگے، یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، یا رسول اللہ ایسا نہ کیجیے۔ حضور نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تیری نسبت میرے ساتھ وہ ہے جو ہارون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہارون موسیٰ کے بعد نبی بنے، لیکن لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا لا نبی بعدی کے بعد آگے کیا؟ میں اب جواب کی طرف آ رہا ہوں، میری طرف توجہ رکھنا، اپنے کانوں کی کھڑکیوں کو کھول کے بیٹھنا کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا آگے۔ لا نبی بعدی فتکونوا خلفاء، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا بلکہ خلافت ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہمارے لیے کیا آرڈر ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، فَأُوفُوا بِالْأَوَّلِ، میرے بعد جو پہلا خلیفہ ہوگا آپ نے اس کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اگر نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آپ نے اس کے ساتھ وفا کرنی ہے تو کبھی بھی صدیق کی خلافت ظالمانہ نہیں ہو سکتی، صدیق کی خلافت غاصبانہ نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے جس کے ساتھ وفا کرنی ہے وہ پہلا خلیفہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدیق وہ ہے جو بے وفائی کا تصور بھی پیدا نہیں ہوتا۔